سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اجمل خان وزیر صاحب، خیبر پختونخوا سے سینئر سیاستدان۔ اور اجمل بھائی آپ سب جانتے ہیں ہمیشہ نیوٹرل اوپینین پیش کرتے ہیں مختلف معاملات کے اوپر، جو سچ بات ہو بس وہی کہتے ہیں۔ تو اجمل بھائی، حالیہ کچھ عرصے میں ہمیں یہ دیکھنے میں نظر آیا کہ تحریک انصاف نے ایک لاشوں کا ایک بات چیت شروع کی کہ جی بہت زیادہ باڈیز ہمیں مل رہی ہیں۔ پہلے 400 بولا، پھر 250 بولا، پھر 200 بولا، پھر 150 بولا، پھر 100 بولا، پھر 50 بولا، اب وہ خیر 12 کے اوپر آ چکے ہیں۔ جبکہ ہم نے جو ایکچوئل فیکٹ چیکر سے چیک کیا تو شاید تعداد اس سے کم ہے۔ پی ٹی آئی کی جو آفیشیل گوگل ڈرائیو ہے اس پہ بھی انہوں نے 11 کا نمبر لکھا ہے، 12 کا نہیں لکھا۔ لیکن آج بیرسٹر گوہر یہ سارے کا سارا معاملہ عمران خان کے پاس لے کر گئے ہیں اور لوگوں کی توقع یہ تھی کہ شاید عمران خان یہ پوری بات سن کر بڑے بڑک اٹھیں گے اور ان کو بولیں گے کہ اب تو ایک اور کال کا اعلان کرتا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں جاؤ اور جی پارٹی کے لیڈر بڑے اچھے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کیا اور پنجاب والوں کو بھی اسلام پیش کیا جن کا ایک بندہ نہیں تھا پہنچا۔ تو بڑا ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہمیں سوشل میڈیا کی حد تک نظر آ رہا ہے کہ جی وہ ادھر لوگوں میں بڑی انگریس ان کی پھیل چکی ہے اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جی لاشیں ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جی باجوڑ میں جرگہ بلا رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے اس نے بھی اپنی تقریر میں بولا کہ جی 250 سے زیادہ لوگ ہیں۔ آج بیرسٹر گوہر خود بول رہے ہیں کہ 12 ہیں، جبکہ ہمارا اندازہ ہے کہ اس سے بھی کم ہے۔ تو یہ اس ساری کھچڑی کی آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اور اس کا خیبر پختونخوا پہ کیا اس کے ریزلٹس مرتب ہو رہے ہیں؟ ذرا اس کے اوپر نشاندہی کریں۔ دیکھیے، جو صورتحال ہے، جو آج کی جو لیٹسٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جو کہ پارٹی کے چیئرمین بھی ہے، ان کی ملاقات جو آج ہوئی ہے وہاں جیل میں خان صاحب سے، تو وہ چیز ہمارے سامنے، جس میں علی محمد خان اس کے ساتھ تھا اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہو یہ انہوں نے بتا دی۔ دیکھیں، اصل بات یہ ہے فرحان کہ کوئی بھی پاکستانی، چاہے وہ رینجر کا ہمارا جوان ہو، چاہے ہمارے فورسز کا جوان ہو، چاہے ہمارے پولیس کا جوان ہو، چاہے ہم سویلین پاکستانی ہوں، اگر اس میں وہ زخمی ہوا ہے یا اس کی وہ شہید ہوا ہے، اس کی کسی طریقے سے کوئی جو ہے نا جسٹیفیکیشن نہیں ہے، چاہے اس طرف سے بھی ہوا ہے چاہے اس طرف سے بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ تو کوئی پاکستانی یہ کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سارے پاکستانی ہیں اور اس لڑائی میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا ہو رہا ہے، اور پاکستان کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پاکستان کے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ابھی تک سامنے آ رہا ہے، جو آتے دیکھیں انہوں نے بتایا اس پریس کانفرنس پہ جو آج کی ہے لیٹسٹ، بیرسٹر گوہر بتاتے ہیں کہ 12 لوگوں کو انہوں نے کہا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی فگر اس وقت تک نہیں ہے۔ ویسے اجمل بھائی، میں اس کو بھی تھوڑا سا ایک چیز میں وضاحت کر دوں کہ تحریک انصاف نے آفیشلی ایک اپنی گوگل ڈرائیو جاری کی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے لوگوں کا ڈیٹا کمپائل کیا، اور تحریک انصاف کی اپنی آفیشیل گوگل ڈرائیو میں 11 نام ہے، 12 نام نہیں۔ میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 11 ہے یا 12 ہے، لیکن یہ ابھی ان کے فگرز ہیں، میں وہی گورنمنٹ سائٹ کے فگرز نہیں ہیں۔ دیکھیں 11 ہے یا 12 ہے، میں ان کے بقول بتا رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جو آفیشیلی آج میرے خیال میں کہ سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آج بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس ہے جو بالکل لیٹسٹ ہے، اور جو ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کی ہے، وہ جو بات کرے گا میں تو اس کو زیادہ اہمیت دوں گا بجائے کہ دوسری طرف سے تیسری طرف سے جو خبریں چل رہی آفیشیل وہ ہے۔ تو اس میں جو باتیں سامنے آئی ہے اس میں ایک تو یہ تھا کہ یہ جو اس حوالے سے، دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی تھی جو ان کے اپنے لوگ کر رہے تھے کہ پنجاب کی قیادت چونکہ وہ نہیں نکلی، یہ ہمیں اور آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو اپریشیٹ کیا گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس پہ میں دیکھ رہا شیخ وقاص اکرم نے اس پہ باقاعدہ ٹویٹ بھی کی تھی کہ اس بات کو اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ انہوں نے اپریشیٹ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسرا، اب اس اجمل بھائی اپریشیٹ کیوں کیا؟ آپ کو اس کی کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پہنچے تو ہے نہیں، تو اپریشیٹ کس چیز کا کیا؟ دیکھیں اس وقت کیا ان کی کیا اسٹریٹجی ہے، آئی ڈونٹ نو،
کیوں کیا ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، اس پہ ہم تو اس موقع پہ موجود نہیں تھے کہ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ کہ ہمارے جو خیبر پختونخوا والے ایم این اے ایم پی ہیں، چلے جیسے بھی ہیں، وہ آئے بھی، انہوں نے ادھر شیلنگ بھی کھائی، مار بھی کھائی، تو ان کو بھی ایک ہی ترازو پہ تول دیا، ان کو اپریشیٹ کریں گے، جو نہیں آئے ان کو بھی اپریشیٹ کریں۔ دیکھیں جو جہاں پہ بات اس کی آ جاتی ہے کہ ان کے اندر، دیکھیں ایک بات تو بڑی کرسٹل کلیئر ہے کہ ان کے اندر انتہائی درجے کی جو ہے نا وہ ہے پرابلم ہے، مطلب ہے کہ ان کے اندر اختلاف ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہم دیکھ رہے ہیں نا ساری چیزوں کو وہ کر۔ اب اگر آپ ٹی وی چینل پہ یہ جو ڈی چوک کا واقعہ ہے اس وقت اور اس کے بعد کی صورتحال دیکھ لیں تو ان کے مختلف لوگ آئے، ان کی اگر آپ سب کے سب سیکوینس میں دیکھ لیں کہ کس نے کیا کہا ہے، آپ کی سب کی بات میں کنٹرڈکشن آپ کو نظر آئے گی، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ، مطلب کہ یہ بات جو ہے نا اتنی سمپل نہیں ہے جتنی سمپل یہ بتانے کی کوشش آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کی ہے۔ لیکن چونکہ حتمی جو بات ہے، جو آخری ملاقات ہے اور جو پارٹی کا چیئرمین ہے وہ تو بیرسٹر گوہر ہے، وہ جو بات کریں گے ہم اس کے اوپر آفیشلی اخلاقاً بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر بات کر لیں، بقایا تو آپ کو پتہ ہے کہ چیزیں چل رہی ہے۔ اب اس میں جو دوسرا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں، اب دیکھیں بیرسٹر گوہر تو ڈی چوک پہ موجود نہیں تھا، جی ٹھیک ہے، علی محمد خان صاحب کو تو میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا، وہ شروع میں ہی کہیں نظر آئے، اس کے بعد گئے۔ علی محمد خان ایسے ہے کہ اس کے وہ شعری بھی کرتے ہیں کہ دبے دبے پاؤں کر، کیا ہے وہ مطلب وہ دبے پاؤں، وہ دبے پاؤں اگر ہو بھی صحیح تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو نہیں، جو دیکھنے میں نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں جو مین فرنٹ پہ جو لوگ تھے وہ تو مین جو تھے وہ دو لوگ تھے، جو علی امین گنڈاپور تھے اور جو بشرا بی بی تھی، یہ دو، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے ایم پی ایس ایم این اے جو میں نے واچ کیے ہیں وہ لوگ نظر آئے۔ اجمل بھائی، ایک جو چیز ہمیں بار بار نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ بشرا بی بی کو اسٹریٹجیکلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مطلب جب وہ ادھر دھرنے میں تھیں تو اس عرصے کے دوران بیرسٹر سیف جاتے ہیں ٹی وی پر اور وہ جا کر کہتے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان نے سنجانی کا بولا ہے، بشرا بی بی ہمیں لے گئی ہیں ڈی چوک، اور اس کے اوپر بیرسٹر سیف کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پارٹی کی جانب سے۔ پھر اس کے بعد علی محمد خان کی آڈیو آتی ہے اور اس میں وہ بھی یہی بولتے ہیں کہ عمران خان نے ہمیں کہا تھا اسلام آباد پہنچو، یہ نہیں کہا تھا کہ ڈی چوک پہنچو، اور علی محمد خان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں، آج تو وہ عمران خان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور آج بیرسٹر گوہر نے بھی یہی بولا ہے کہ عمران خان نے ہمیں کہا تھا اسلام آباد پہنچو، ڈی چوک کا انہوں نے نہیں بولا۔ تو یہ تین مین پارٹی لیڈرز ہیں اور تینوں نے بشرا بی بی کی جو ایک پریزنس تھی یا جو ان کا فیصلہ تھا ڈی چوک کا، اس کو کانٹراڈکٹ کیا۔ تو ماضی میں تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے خلاف جو جاتا تھا اس کو تحریک انصاف سے نکال دیا جاتا تھا، تو یہ کیا شفٹ ہو رہا ہے، آپ کو اس کی کیا سمجھ آ رہی ہے؟ فرانی، اس چیز میں آپ ایک چیز کو مس کر رہے ہیں، وہ ہے مشال یوسف زئی۔ ہاں، مشال یوسف زئی کو ٹھیک ہو گیا، مشال یوسف معاون زئی خصوصی کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا، اور اس انٹرویو پہ جو اس نے شہزاد اقبال کو جو انٹرویو دیا اس کے بعد اس کو ہٹایا گیا، اور اس پہ اس نے الزام یہ لگایا تھا کہ جی بشرا بی بی جو سی ہیں ان کو گنڈاپور صاحب نے مس گائیڈ کیا، مس گائیڈ کر کے ان کو لے گئے۔ دیکھیں یہ بات کر دی اب مطلب کہ آپ نے کہا نا کہ کسی کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا، تو ایک کے خلاف تو ہوا ہے نا، بقایا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ادھر جو ہے نا کیا صورتحال ہے وہ، اب اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ بات تب کھلے گی جب ان کی ملاقات ہوگی اڈیالہ جیل میں، کیونکہ یہ جو آج بیرسٹر گوہر کی جو بات چیت ہے، یہ اچھا آپ نے یہ بات کی کہ جی علی محمد خان کی آڈیو لیک ہوئی ہے، دیکھیں آڈیو تو ایسے لیک نہیں ہوتی، یہ تو سیدھا سیدھا اس نے تقریر کی ہے، اس نے خطاب کیا ہے، سیدھی سیدھی بات اس نے کی اور اس نے اس کو اون بھی کیا ہے۔ جی اس نے ابھی تک ٹھیک ہو گیا، یہ بولا تو نہیں کہ جی نہیں یہ لیک نہیں تھا، یہ تو سیدھا سیدھا اس نے وہ جو آج جتنی باتیں ہوئی ہے اس نے اس کو ریپیٹ کیا، اور یہ بات پہلے سے کہ وہ کہہ چکے ہیں، بیرسٹر گوہر بھی کہہ چکا ہے، آج بھی اس کی باتوں سے اگر آپ اس کی تشریح کریں تو وہی باتیں جو علی محمد خان نے ایک دن پہلے کیا، اور آج علی محمد خان اس کے ساتھ تھا۔ تو علی محمد خان سے اگر کسی نے وہاں پہ صحافی نے پوچھا، اس نے اس کی تردید تو نہیں کی کہ یار یہ میرا بات نہیں ہے یا یہ جو ہے، کیونکہ وہ بات لگتی ایسے نہیں ہے۔
लीक तो वो चीज होती है ना कि उसमें एक लफ्ज आप किसी के खिलाफ बोले, वो बातचीत तो सारी ऐसी है कि उसने एक नैरेटिव दे दी कि जी ये संजानी वाला होता, हम ये करते, अगर उसी की तशरीह आज आप बैरिस्टर गौहर की बातों के साथ मिलाकर आप कल वाली ऑडियो का कर ले, तो वो चीज, उसमें तो कोई लीक वाली बात है नहीं, वो तो खुली खुली बात है जो आज उन्होंने कह भी दी। वही सारी बातें जो उस ऑडियो में आई है, वही बातें आज बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कर दी, तो उसमें कौन सी ऐसी बात है जो लीक हुई है? ठीक है जी। रह गई ये बात कि अगर आप ये कहते हैं कि जी उनके ये जो मामलात हुए इसमें कुछ लोग बहुत फ्रंट पे थे, जो फ्रंट पे थे, अब वो जो भी है इस वक्त इन सारे लोगों के, मैं अगर आपको रियलिस्टिक बताऊं या इस चीज को छोड़ें कि हमारा तो इसके साथ वास्ता नहीं है कि उसने क्या कहा या उसने क्या कहा, लेकिन रियलिस्टिक बात यह है कि फ्रंट पे दो लोग जो हमें नजर आए वो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर, ये दो बंदे थे। बकाया जो उनकी क़यादत थी, खैबर पख्तूनख्वा के मैंने इसको छोड़े जो चंद लोग थे या उनके मिनिस्टर थे वो हमें नजर आए, लेकिन मैं बड़े इनकी जो बड़ी लीडरशिप, बड़ी कन्वेंस में अगर बात हम कर लें तो वहां पे ये सारे लोग मौजूद मौके पे नहीं थे। अब इनका जो, अब दूसरी जो बात है कि जब वो ये कहता है बैरिस्टर गौहर कि जी कौमी असम्बली में आप जाएं और वहाँ पे आप सेनेट में जाकर अपनी बात उठाएं और रिक्वेस्ट कर लें इनको, कौमी असम्बली को और सेनेट को, तो उसमें तो फिर फरहान ये बात तो उनका बुनियादी हक है, और यही तो हम कहते हैं कि अगर इस पे कौमी असम्बली और सेनेट में और वो बात करना चाहते हैं तो ये तो मेरे ख्याल में कि वहाँ से जो बात अभी तक आई है कोई ऐसी बात तो सामने नज़र नहीं आई कि जिसकी तरफ हम ये समझे कि यार कोई कन्फ्रंटेशन की तरफ बातें जा रही है। मेरे ख्याल में कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बैरिस्टर गौहर ने किया और इस मुलाकात के बाद जो अब तक सूरत हाल है उसमें यह है कि कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई। कल क्या होता है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा अजमल भाई, अब एक सवाल ये उठता है, आप चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वहाँ की सारी सियासत पे भी आपकी नज़र है कि पीटीआई इतना बड़ा एक एहतजाज लेकर जाती है और हमें नज़र भी आया कि पंजाब से कोई बंदा नहीं, सिंध से नहीं, बलूचिस्तान से नहीं, और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का क्राउड यहाँ पर लेकर आए, और इस क्राउड ने ऑब्वियसली एक शेलिंग भी बर्दाश्त की, गरीब कारकुन थे, उनकी गाड़ियां तबाह हुई, सब कुछ हुआ। हमारी उनसे एक हमदर्दी भी है कि वो भी हमारी तरह आम पाकिस्तानी हैं और उनके साथ ये सारे वाकयात हुए, और इनकी जो क़यादत है वो सबसे पहले रवाना होगी। ना कोई एमपीए जख्मी हुआ, ना कोई एमएनए जख्मी हुआ, ना उनके बच्चों में कोई जख्मी हुआ। जख्मी हुए तो गरीब अवाम हुए, किसी का नुकसान हुआ गरीबों का हुआ, और वही गरीब अवाम अब वापस खैबर पख्तूनख्वा बेचारे पहुंच गए हैं। लोग अक्सर, मुझे अभी सुनने में भी आ रहा था कि बड़े लोग सूबाई हुकूमत को कहने हैं कि हमसे आप किराए पर गाड़ियां लेकर गए थे, उन गाड़ियां सारी टूट गई हैं, उनका क्या बनेगा। तो इतना बड़ा एक खैबर पख्तूनख्वा में गैप एग्जिस्ट कर रहा है तहरीक इंसाफ की वजह से कि लोग नाला हैं, नाराज हैं। अभी मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी जिसमें लोग गंडापुर साहब को धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम कैसे छोड़ के भाग गए। और जो खैबर पख्तूनख्वा की बाकी सियासी जमातें हैं, जमीयत उलमा इस्लाम हो गई, एएनपी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी होगी, वो मैदान से गायब। तो ये क्या हो रहा है? क्या बाकी पार्टी क्यों पैरालाइज है? देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं कि जब अली अमीन गंडापुर की आपने बात की है, मैं आपको एक बात बता दूं, अली अमीन गंडापुर इस वक्त पीटीआई में अगर सबसे मजबूत तरीन आदमी है वो अली अमीन गंडापुर है, नंबर 1। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं आज भी आपको कह रहा हूं, नंबर 1। कोई माने न माने, ये जितने भी लोग बातें करते हैं सारा कुछ ये पुरानी तनख्वाह पे इसी तरह काम जारी रखेंगे। आप ये बात मेरे से नोट रख लें। अली अमीन गंडापुर पार्टी का मेन, आप उसको कुछ भी कहे कि जी वो चला गया, वो फलाना हो गया, लेकिन आखिर तक यही अली अमीन कड़ा तो था ना, ये तो एक हकीकत है ना जी। कड़ा भी था और मोटिवेशन भी वो करता है, फ्रंट पे भी वो होता है, सारी चीजें वो करता है। पार्टी का सूबाई सदर भी वो है, वजीर आला भी वो है। तो इस वक्त पूरी पीटीआई में उससे मजबूत बात भी कौन है? और ये जो बात कर रहे हैं जो लोग, इनके आपस में जो बात कर रहे होते हैं, ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा, फॉर टाइम बीइंग इनकी ये बात होती है और उसके बाद ये चीज़ें फिर वो हो जाते हैं, बस इतनी सी बात हो जाती है। अली अमीन गंडापुर ने मिनिस्टर को नहीं हटाया तो वो किधर है? ऐसे शकील को जी गायब है बिल्कुल। और ये जो अभी ये जो खातून है, ये तो दूसरी दफा है, ये दूसरी दफा है, दूसरा मिनिस्टर है, ठीक है जी।
اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ ان چیزوں کی اس کو وہ نہیں ہے، وہ اس معاملے میں بڑا اسٹرانگ ہے، پی ٹی آئی کے اندر کے جو معاملات ہیں. تو ایک دوسری بات آپ نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے کی تھی کہ خیبر پختونخوا میں جو مین جو مسائل ہے اس میں جو مین مسئلہ ہے وہ دہشت گردی کا ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت آپ کی پوری جنوبی اضلاع، اس کو جنوبی اضلاع سارا کہتا ہے، یہ پڑا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، کرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا جنوبی اضلاع. قبائل بنو ٹانک لکی مروت. اب آپ کو میں صرف ایک واقعہ کل کی بات آپ کرو. کل ڈی اے خان میں ایٹ اے ٹائم درازندہ میں ڈی خان کے ساتھ لگتا ہے تحصیل، درازندہ میں جو ہے نا حملہ ہو رہا ہے. تحصیل پاڑپور ڈی خان میں سب سے پرامن وہ ہے تحصیل تھا کہ اس میں کبھی ہم نے یہ چیز نہیں سنی کہ وہاں پہ کوئی دہشت گردی کے ایسے اقدام ہوئے. ادھر پولیس ایس آئی اور دوسرے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا. اسی طریقے سے آج تحصیل قلاچی میں، تحصیل قلاچی جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا جو اپنا تحصیل ہے، اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کے کزن کو، سگا کزن ہے اس کو آج شہید کیا گیا. سگا کزن ہے اس کا، وہ تحصیل قلاچی سے اس کا وہ ہے سکلین گنڈاپور، سکلین گنڈاپور صاحب آج شہید ہوئے. اس طریقے سے آپ بنو کی سچویشن دیکھیں، لکی مروت کا دیکھ لیں، وہاں پہ اتنا مسئلہ. پھر نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کی سچویشن دیکھ لیں. پھر آپ آگے آئے، جب یہ ساری صورتحال ہے اس حوالے سے آپ کی آدھی سے زیادہ خیبر پختونخوا تو اس وقت جو ہے نا وہ ٹیررزم کے شکار ہو چکا ہے. پھر ساتھ آپ یہ دیکھ لیں کہ کرم والا جو مسئلہ ہے، 50-55 دن ہو گئے. 50-55 دن میں وہاں پہ اموات کی جو شرح ہے، جو ہمیں جو ہمارے جو ذرائع ہیں اس میں 130-135 تک پہنچ چکے ہیں. اور یہ ابھی تک کرم ڈسٹرکٹ میں یہ سلسلہ چل رہا ہے، مختلف علاقوں میں جھڑپیں ہو رہی ہیں. حالانکہ اس سے پہلے اس دن کوہاٹ گئے تھے، چیف منسٹر صاحب بھی گئے تھے، علی امین گنڈاپور صاحب گئے وہاں پہ، کوہاٹ گئے، انہوں نے بھی جرگہ کیا. اس کے اگلے دن گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ جو وہاں کے جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں آپ جن کے ذکر کر رہے ہیں کہ آپ نے کہا نا اپنے کویشچن میں کہ وہاں پہ جمعیت کیا کر رہا ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون کیا کر رہا ہے، وہاں پہ این پی کیا کر رہی، وہ سارے مل کر وہاں پہ وہ بھی گئے. اب یہاں پہ میرا سوال ہے چھوٹا سا کہ مسئلہ کرم ڈسٹرکٹ میں اور جرگ اس کے کوہاٹ میں ہو، یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ کرم میں اتنے حالات خراب ہے کہ وہاں پہ جرگے کے لیے ہماری ہائی جو آفیشل ہے ان کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا، گورنر کو بھی وہاں پہ جانا چاہیے تھا، چیف منسٹر کو بھی وہاں پہ جانا چاہیے تھا، جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ چلے جاتے. لیکن چونکہ وہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے حالات خراب ہے، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہاں پہ کیا صورتحال بنی ہوئی. اب وہ جتنے لوگ اس میں ادھر کے ادھر کے دیکھیں، اس میں دو، ایک تو سیکٹیرین جو کہ نظر آ رہا ہے، لیکن یار تیسرا جو اس میں ایلیمنٹ ہے وہ شامل ہو چکا ہے، تیسرا ایلیمنٹ شامل ہو چکا ہے جو بیرونی، جس کو ایکسٹرنل مداخلت اس میں ہو چکی ہے. دو ممالک سے کہ ابھی ایک ممالک سے؟ دیکھیں جب اس طرح کا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ اس میں ایک یا دو کی بات نہیں کر سکتے، وہ پھر جو ہے نا ملٹیپل ان کے جو پھر ہم نے جو ماضی میں دیکھا ہے وہ پھر شروع ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے یہ کوئی اتنا بھی، یہی جو اہل تشیع کے ہیں اور اہل سنت جماعت کے، یہ اس سے پہلے رہتے نہیں تھے وہاں پہ، زندگی گزار نہیں رہتے، ہاف اور ٹائم اس طرح کبھی کبھی ہوا ہے، لیکن اتنے لارجر سکیل پہ جو یہ ابھی ہوا ہے اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، مسئلہ ہو جاتا تھا، پھر بیچ میں مسئلہ لوگ آ جاتے، جرگے ہو جاتے تھے، بات چیت ہو جاتی تھی، تو وہاں پہ اس کو جو ہے نا وہ قائم ہو جاتا. بٹ اس وقت صورتحال اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ بجائے کہ وہاں پہ جب سیز فائر کر دیا گیا تو اس میں سیز فائر چند علاقوں میں ہو گیا، لیکن بقیہ علاقوں میں یہ کام ہو رہا ہے، آئے روز ہو رہا ہے. سو اب خیبر پختونخوا کی اس وقت فرسٹ پرائورٹی گورنمنٹ کی، اور ساتھ میں ملا کر فیڈرل حکومت کی بات کر رہا ہوں،
ان کی کیا ہونی چاہیے؟ ان کی یہ ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں جو اس وقت جو یہ علاقے میں نے آپ کو بتا دیے جس میں دہشت گردی اس مقام پہ پہنچی ہے، اس کے روک تھام کے لیے مل کر انیشیٹو لیں. کیونکہ دیکھیں اب مسئلہ کیا ہوا ہے، مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہ کوئی پوائنٹ سکورنگ والی بات نہیں ہے فرحان. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے یا کوئی سیاسی جماعت برا لگتا ہے. آپ نے اس وقت وہاں کے حالات کو دیکھنا ہے، اس صورتحال کو کہ کیا اس صورتحال کے جو ریپرکشن ہے وہ آپ کے پورے صوبے اور پھر پورے پاکستان پہ کل کو کیا ہونے جا رہے ہیں. اس کے لیے سب کو مل کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے اور وہ بات ایک زبان سے نکلے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اس پہ آپ نے دیکھا اپیکس کمیٹی کی میٹنگز بھی ہوئی ہے، یہاں پہ اسلام آباد میں بھی اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم کے اس میں قیادت میں، وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی قیادت میں، اور اس کے بعد اس پہ جرگے بھی چل رہے، ساری چیزیں چل رہی. جرگوں میں جو ابھی تک میں نے صورتحال دیکھی ہے، جرگوں میں جو جرگے اس کے لیے بنائے گئے ہیں وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، جرگے والے محنت کر رہے ہیں. بٹ بات یہ ہے کہ جرگوں سے بات مجھے کچھ زیادہ آگے نظر آ رہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہم اس پہ بات کر رہے تھے، جب یہ شروع میں تھا، یہ حالات کنٹرول ہو سکتے تھے اور بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتے تھے. اس کو 40 45 50 دن دے دیے گئے. مین شاہراہ آج بھی بند ہے، آج بھی بند ہے، اتنے دنوں سے بند ہے. حکومتی لیول کے لوگ، چاہے فیڈرل حکومت والے ہو، چاہے صوبے کے لیول والے ہو، چاہے گورنر والے، وہ کوہاٹ ڈسٹرکٹ میں جرگے کر رہے ہیں. وہاں پہ ان کا ایکسس کا پرابلم ہے، وہاں پہ ان کا جانے کا، ان کا سیکیورٹی کا پرابلم بن گیا. ایسے صورتحال پہ یہ بات کیوں پہنچی ہے؟ یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وقت پہ فیصلے نہیں کرتے، وقت پہ معاملات کو ٹریکل کرنے کے بجائے یہاں پہ پولیٹیکل جو مسئلے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ جو ساری میڈیا بھی صبح سے لے کر رات کے 12 بجے تک اس پہ لگے ہوئے ہیں، دوسرے بھی اس پہ لگے ہوئے ہیں. جو مین جو جس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے اس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے، اور پھر کل کو اس کے اوپر کافی دیر ہو جاتا ہے. یہ خیبر پختونخوا کی اس وقت صورتحال یہ ہے. چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری حکومتوں کو تھوڑی ہوش آئے اور عوامی مسائل کے اوپر بھی وہ کوئی توجہ کریں. بالخصوص یہ جو خیبر پختونخوا کے حالات ہیں کافی مایوس کن ہوتے جا رہے ہیں. تو آزاد سیاست میں ہم آپ کے جتنے بھی کمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے ریڈ کرتے ہیں. اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں، اور ہمارے چینل کی ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو آزاد سیاست کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.